बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मुल्क में जो सिक्योरिटी के हालात चल रहे हैं ना, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उनके पेश नज़र पार्लियामेंट की कौमी सलामती की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है। मंगल को दिन 11:30 बजे ये इजलास होने के लिए जा रहा है। इन कैमरा इजलास होगा, मीडिया को एक्सेस नहीं दी जाएगी और तीनों सर्विसेज चीफ्स यहाँ पर मौजूद होंगे, यानी कि आर्मी चीफ और एयर चीफ और नेवल चीफ यहाँ पर मौजूद होंगे और सियासी शख्सियात के वो सवालों के जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट पता क्या है? मज़े की बात यह है कि एसओपीज़ जारी किए गए हैं। ये बताया गया है कि कौन से सवाल सियासी शख्सियात कर सकती हैं और कौन से सवाल नहीं कर सकती। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये भी अब वो बता रहे हैं कि कौन से सवाल उनसे करने हैं, कौन से नहीं करने। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जी, अभी आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस इजलास में शिरकत करने के लिए जा रही है। 14 लोगों के नाम अनाउंस किए गए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा जो नहरों वाला मामला है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस पर अपना एहतजाज कर रही है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रही है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की जानिब से भी रिजर्वेशन शो किए गए थे और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में भी ये मामला सामने रखा था। उस पर अब JUI फे सामने आ गई है और JUI फे बड़े ख़तरनाक अंदाज में सामने आई है। मजहबी टच दिया है उन्होंने और वो फतवा ले आए हैं नहरों के मामले पर। सोच सकते हैं आप कि नहरों के मामले पर वो फतवा ले आए हैं। ये बहुत ख़तरनाक मामला होने के, सुनने में तो शायद ये कुछ मज़ाहिया सी चीज़ लगे, कुछ फ़नी लगे, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक मामला है जो कि वो कर रहे हैं। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके अलावा जनाब, अदालतों के अहकामात एक बार फिर से हवा में उड़ा दिए गए हैं। अदालतों के फैसले टके टोकरी होकर रह गए हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है और एक बार फिर से हुआ है। अब कौन सा फैसला जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ है, किसने नहीं किया है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा, सबसे पहले ना बात कर लेते हैं हम कौमी सलामती की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास बुलाया गया है। मंगल को दिन 11:30 बजे ये इजलास होने के लिए जा रहा है जी। पहले इसका टाइम 1:30 बजे का रखा गया था, लेकिन रमज़ान चल रहा है, उसके पेश नज़र ये 11:30 बजे इसका टाइम कर दिया गया। इन कैमरे ये इजलास है, मीडिया को एक्सेस नहीं दी जाएगी। रेड जोन की सिक्योरिटी FC के हवाले कर दी गई है क्योंकि तीनों सर्विसेज चीफ्स यहाँ पर मौजूद होंगे। आर्मी चीफ यहाँ पर मौजूद होंगे, एयर चीफ, नेवल चीफ यहाँ पर और DGISI वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और इस वक्त जो सिक्योरिटी के हालात चल रहे हैं मुल्क में, उस हवाले से सियासी शख्सियात के सवालों के वो जवाबात देंगे और वो बताएंगे कि इस वक्त क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है, ट्विस्ट ये है कि SOPs जारी किए गए हैं और उन SOPs के तहत ये बताया गया है कि कौन से सवाल करने हैं, कौन से नहीं करने। सियासी शख्सियात को ये बताया गया है। SOPs जो जारी हुए उनके मुताबिक जनाब, इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, अमन व सलामती के हवाले से बात होगी और कोई सियासी सवाल नहीं होगा। ये उनकी जानिब से जनाब कहा गया है। ये SOPs जारी किए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब इस इजलास में शिरकत करने के लिए जा रही है। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो शिरकत करनी चाहिए क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। 14 नाम अनाउंस किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें फ़ैसला किया गया और 14 नाम अनाउंस किए गए हैं कि ये लोग उस कौमी सलामती की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत करेंगे। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विक्टिम है इस वक्त, वो विक्टिम है। पिछले 2 साल से आप उठाकर देख लें, जो बर्ताव रखा गया, जो एटीट्यूड रखा गया, जो सलूक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि सियासी सवाल नहीं करना, सिर्फ मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल करना है, सिर्फ अमन व सलामती के हवाले से सवाल करना है। इनमें जो नाम अनाउंस किए गए हैं जी, उनमें उमर अयूब खान हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन PTI वो होंगे, असद कैसर हैं, जरताज कुल हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब, मोहम्मद बशीर खान, सनाउल्लाह मसीह खेल, अली मोहम्मद खान हैं, ज़ुबैर खान, सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर अली ज़फ़र, डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद और अब्बास पब्बी। ये तमाम लोग आप देख लें कि किसी न किसी तरीके से इन्हें किस केसेस में मुलविस किया गया। ये हवालात में, ये जेल में रहकर आए, ये केसेस भुगत, ये ज़ख्मी लोग हैं। वो ज़ख्मी लोग हैं जिनको पिछले 2 साल में, 2.5 साल में ज़ख्म लगाए गए, सियासी तौर पर भी, ज़ाती तौर पर भी, और ये वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। अब सवाल सियासी तो नहीं हो सकता, सिर्फ अमन व सलामती की बात होगी तो डेफिनेटली जो इस वक्त इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर धरे जा रहे हैं, इमरान खान पर धरे जा रहे हैं कि जी उन्होंने तालिबान को यहाँ पर लाकर बसाया था, दहशतगर्दों को यहाँ पर लाकर बसाया था, तो मेरे ख्याल से इस हवाले से तो सवाल होने चाहिए। तो देखते हैं कि इस इजलास में
کیا سوالات ہوتے ہیں اور ان کے کیا جوابات آتے ہیں۔ یہ اس کا اعلامیہ میرے خیال سے جاری ہوگا اس اجلاس کے بعد، چونکہ میڈیا تو وہاں پر موجود نہیں ہوگا، میڈیا کو ایکسیس نہیں ہوگی، تو یہ رپورٹ نہیں ہو سکے گا۔ تو جو اعلامیہ اس پر آئے گا اس حوالے سے پھر ہم بات کر لیں گے۔ نہروں والا ایشو جناب اس وقت بہت زیادہ ہائپ پہ ہے، اس نے بہت زیادہ ہائپ پکڑی ہوئی ہے، بہت زوروں پر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہی ہے۔ میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی عرض کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے عوامی رابطہ مہم اس معاملے پر شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صدر نے جناب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی اپنے تحفظات سامنے رکھے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر آپ فیصلہ کریں۔ اب اس معاملے پر مولانا کی جماعت کو سامنے لایا گیا ہے، JUIFA کو، اور وہ بہت خطرناک انداز میں سامنے آئی ہے۔ کس خطرناک انداز میں سامنے آئی ہے جناب؟ وہ فتویٰ لے آئے ہیں کہ نہریں نہیں بن سکتی، دریائے سندھ سے نہریں نہیں نکال سکتے۔ آپ امیجن کریں کہ نہروں والے معاملے پر بھی فتویٰ جاری کر دیا گیا ہے۔ JUI سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں راشد محمود سومرو، انہوں نے سکھر میں پریس کانفرنس کی ہے۔ کہتے ہیں کہ دریائے سندھ پر نہریں بنانے کے عمل کو علماء نے غیر شرعی قرار دیا ہے۔ اب سننے میں تو یہ بڑی ایک فنی سی چیز لگ رہی ہے نا، مزاحیہ سے لگ رہی ہے، لیکن یہ بہت خطرناک ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ہمارے ملک میں نا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں VPN والے معاملے پر فتویٰ آ جاتا ہے، اس کو غیر شرعی قرار دیا جاتا ہے۔ ٹویٹر چلانے کے معاملے پر فتویٰ آ جاتا ہے کہ جناب وہ غیر شرعی ہے۔ اب نہروں کے معاملے پر فتویٰ جاری، یہ تو حد ہو گئی ہے نا کہ نہروں کے معاملے پر بھی جو ہے وہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اب نہریں نکالنا بھی غیر شرعی ہو گیا ہے۔ عوام سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ عوام اگر نہریں چاہتے ہیں، عوام چاہتے ہیں کہ جناب اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں تو کریں۔ آپ ایکسپرٹس کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے فتوے لے کر آئیں۔ آپ علماء کو بیچ میں لا کر مذہب کا ٹچ آپ اس میں دینا شروع کریں، آپ لسانی بنیادوں پر یا آپ مذہبی بنیادوں پر لوگوں میں اختلاف پیدا کریں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک اقدامات ہیں جو کہ آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ معاملہ گرین انیشیٹو کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے، اور SIFC اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ اور SIFC کس کے زیر نگرانی ہے میرے خیال سے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ راشد محمود سومرو جناب کہتے ہیں کہ ہم نے 6 اپریل کو سندھ بھر میں احتجاج کی کال دی ہے، اسی معاملے پر، نہروں والے معاملے پر۔ کہتے ہیں کہ کینالز کی تعمیر کے خلاف مختلف مدارس کے علماء نے فتویٰ جاری کیا ہے، اور ان مدارس کے نام بھی انہوں نے بتایا۔ کہتے ہیں کہ جامعہ حمادیہ ہے، جامعہ منزل کا، جامعہ اشرافیہ سکھر ہے، جامعہ دارالعلوم سکھر ہے، اور دیگر کی جانب سے 4 ماہ کی تحقیق کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ ان علماء نے تحقیق کی ہے کہ نہریں نکالی جائیں یا نہ نکالی جائیں۔ ان علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ نہریں فائدہ مند ہوں گی، سود مند ہوں گی یا نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ ان علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ ان نہروں کا فائدہ کیا عوام کو پہنچ سکتا ہے یا عوام کو نقصان ہوگا۔ یہ علماء نے تحقیق کی، کسی ایکسپرٹ سے نہیں پوچھا، کسی جو ہے وہ آبی ماہر سے نہیں پوچھا کہ یہ معاملہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے، کیسے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ علماء نے تحقیق کی ہے اس پر، اور 4 ماہ کی تحقیق کے بعد انہوں نے جناب یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ 5 صفحات پر مبنی یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے بقول راشد محمود سومرو کے، اور کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ سندھ کے لیے ایک اہم ڈاکومنٹ ثابت ہوگا۔ شرعی فتوے کو دیگر مسالک علماء کرام سے بھی جاری کروانے کے لیے رابطہ کریں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ دریائے سندھ پر قبضہ آئینی، قانونی اور شرعی طور پر جائز ہے۔ لیں جی، انہوں نے دریائے سندھ پر قبضہ بھی آئینی، شرعی، قانونی طور پر جائز قرار دے دیا کہ یہ قبضہ بھی ہو سکتا ہے دریائے سندھ پر، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ کینالز کی تعمیر کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، اب مذمت کی بات ختم، اب مزاحمت کی بات ہوگی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جو ہے وہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ مولانا کی جماعت کو سامنے لایا گیا ہے، اور مولانا کی جماعت کو اب مذہب ٹچ جس طرح سے وہ دے رہے ہیں نا، یہ بہت جو ہے وہ چیزیں مزید خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ سلجھیں گی نہیں، یہ مزید الجھتی چلی جائیں گی، اور عوام میں مزید اختلاف پیدا ہوگا۔ تو خدارہ ہوش کے ناخن لیجئے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، ان سے بات کریں، ان سے مشورہ کریں، کسی ایکسپرٹ کو بلائیں، ان سے پوچھیں، بجائے اس کے کہ آپ اس پر فتوے لے کر آئیں۔ نہروں والے معاملے پر آپ علماء سے، جو انہوں نے تحقیق کی ہے، پتہ نہیں کیا تحقیق کی ہے، ان سے آپ یہ فتوے لیں اور اس معاملے کو مزید آپ خرابی کی طرف لے کر جائیں۔ اچھا، عدالت کی بات کر لیتے ہیں جی۔ ویسے تو عدالت کے احکامات پہلے بھی نہیں مانے جاتے تھے، لیکن ایک بار پھر سے عدالت ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے، عدالت کے احکامات کو اڑا دیا گیا ہے۔
جو جسٹس اعجاز اسحاق خان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، ان کی جانب سے نا ایک کمیشن بنایا گیا تھا. وہ معاملہ یہ تھا، میں مختصراً آپ سے عرض کر دیتا ہوں. مشال یوسف زئی نے ایک درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کہا تھا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. پھر انہوں نے کہا کہ وکالت نامے پر سائن کروانے ہیں، وہ نہیں کروانے دیے جا رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کی طرف سے جناب بلایا گیا تھا جیل سپرنٹینڈنٹ کو. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پھر پیش ہوئے تھے اور انہیں کہا گیا تھا کہ جی عمران خان کو آپ 2 بجے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں، اگر نہیں پیش کر سکتے تو پھر 3 بجے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش کریں. تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے جناب یہ کہا گیا کہ یہ ناممکن ہے، انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے، ہمارے پاس لنک نہیں ہے، اور جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے عمران خان کو ذاتی حیثیت پہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے ملک میں جہاں پر ایک سابق وزیر اعظم کو، ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو عدالت میں صرف اس وجہ سے نہیں پیش کیا جا سکتا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، وہاں پر آپ سیکیورٹی حالات کیا امیجن کر سکتے ہیں؟ پھر آپ وہاں پر تو پھر سوال ہونا چاہیے نا. پھر یہ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیوں ایسے سیکیورٹی خدشات ہیں کہ آپ سابق وزیر اعظم کو ہی اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتے کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے. اب پتہ نہیں یہ سوال پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی شخصیات کی جانب سے کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. بہرحال تو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پھر ایک جو ہے نا وہ کمیشن مقرر کیا گیا تھا. پہلے تو یہ بیان حلفی مانگا گیا سپرنٹینڈنٹ جیل سے اور آئی جی اسلام آباد سے کہ آپ لکھ کر دیں، بیان حلفی دیں کہ جناب انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے، عمران خان کو پیش نہیں کر سکتے. پھر عدالت کی جانب سے ایک کمیشن مقرر کیا گیا جس میں سکینہ بنگش صاحبہ کو شامل کیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا کہ وہ جا کر عمران خان سے ملاقات کریں اور پوچھیں کہ جناب یہ آپ کے لوگ آپ سے اس طرح سے ملنا چاہتے ہیں، کیا اجازت ہے اور کیا صورتحال کیا ہے وہاں پر. تو پہلے اس حوالے سے خبریں یہ آ رہی تھی کہ سکینہ بنگش کی ملاقات کروا دی گئی ہے، عمران خان سے تقریباً 20 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے. لیکن اب اصل سٹوری سامنے آئی ہے اور اصل سٹوری یہ ہے کہ سکینہ بنگش کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. وہ گئی تھیں اڈیالہ جیل اور 3 گھنٹے انہیں انتظار کروایا گیا، انتظار کروا کے انہیں واپس بھیج دیا گیا. ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی. یہ ہے عدالتی فیصلوں کے وقت، یہ ہے ہماری عدلیہ کی جانب سے جو احکامات دیے جاتے ہیں ان کو اس طرح سے رسپیکٹ کیا جاتا ہے. مانا ہی نہیں گیا، مطلب اس حوالے سے کوئی ایسا اقدام دکھاوے کی خاطر بھی نہیں کیا گیا کہ جناب ہم کوشش کر رہے ہیں. نہیں، 3 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد واپس بھیج دیا گیا کہ نہیں ملاقات کروانی تھی. جہاں پر عدلیہ کی یہ صورتحال ہو، جہاں پر احکامات اس طرح سے نظر انداز کیے جائیں یا ہوا میں اڑا دیے جائیں، وہاں پر آپ انصاف کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے انصاف ملے گا؟ دعائی کر سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری قوم پر، ہمارے اداروں پر اور ان لوگوں پر جو کہ اس وقت فرعون بنے بیٹھے ہیں. آج کے بلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے